انقلاب پھر یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، پھر تزکیے کے ذریعے، پھر تنظیم کے ذریعے سے بیعت کے بندھن میں باندھ کر ایک طاقت بناؤ، طاقت بنا کر باطل سے ٹکراؤ۔ یہ ٹکرانا جو ہے یہ شاید آپ کی اتنی توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی ہے کہ ادھر حقیقت یہ سارا معاملہ کس لیے ہے، اورینٹیشن کیا ہے۔ ایک ہے تبلیغ 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 کرتے چلے جائیے، پہنچ جائیے امریکہ تک، پہنچ جائیے جاپان تک، لیکن کسی ایک گاؤں میں بھی آپ اس نظام کو قائم نہ کر سکے۔ دنیا کہے کہ کون سا اسلام لائے ہو ہمارے لیے، تو ہمیں پتہ نہیں بھائی، کئی کتابوں میں لکھا ہے، کہیں دکھا سکتے ہو دنیا میں؟ نہیں۔ یا یہ کہ کسی اور طریقے سے، ایک یہ ہے کہ اصلاح نفس کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، تزکیہ کرو، لوگوں کو اندر سے مانجو رگڑو، کرتے جاؤ۔ یہ ایک خانقاہ نظام یہ بھی دنیا میں رہا ہے، ایک کام ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ بذریعہ قرآن، یتلو علیہم آیاتہ، اور پھر تزکیہ کہ اندر سے ساری امنگیں، ساری آرزویں ختم ہو جائیں سوائے اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی فلاح کا حصول۔ کوئی اقتدار کی طلب، کوئی شہرت کی طلب، کوئی دولت کی طلب نہ باقی نہ رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کو جوڑو، جمع کرو، طاقت بناؤ۔ اس لیے یہ جان لیجئے نظام کبھی وعد و نصیحت سے نہیں بدلا، کبھی نہیں بدلا۔ ہاں اخلاق بدل جاتے ہیں، کوئی نظام میں جزوی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، ریفرمیشن کسی درجے میں ہو سکتی ہے، نظام نہیں بدلے گا۔ کیا بادشاہت کا نظام فرینچ ریولوشن کے بغیر دنیا سے ختم ہو سکتا تھا؟ کیا کمیونزم دنیا میں خونریزی کے بغیر آ سکتا تھا؟ ابھی مثال دی گئی ہے ایران کی، وہاں جانے دیے، 20,000 آدمیوں نے جانے دی ہیں، جانے دینے تو پڑیں گے۔ ہاں انہوں نے خود ہتھیار نہیں استعمال کیے اور ایران کی فوج کے خلاف، یہ بات بالکل مختلف ہے۔ جانے تو دینی پڑی ہیں، نہ تعلیم و تدریس سے، نہ تبلیغ سے، نہ تزکیے سے، محض ان سے کام نہیں ہوگا جب تک کہ یہ سارے کام اقبال نے جو ہے 2 شعر میں جمع کر دیے۔ واقعتاً میں حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ شعر کہیں وہ کس جگہ پر ہوں گے جہاں سے وہ بات کر رہے تھے۔ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، اے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں، اچھی نہیں ہے، یا ظلم ہے۔ یہاں جو ہے خواجاز خونے رگے مزدور سازد لال ناب، یہاں کا سرمایہ دار جو ہے مزدور کے رگوں کے خون سے اپنی شراب کشید کر کے پی رہا ہے، یہ مجھے کیسے پسند آئے دنیا؟ اور از جفائے دہ خدایاں کشتے دہقانہ خراب، اور یہ زمینداروں اور جاگیرداروں کے ظلم و جور سے دہقان کی جو